سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے, فالتو نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, غیر موقدہ ہے فالتو. کہ یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے, یہ فالتو بولا ہے, فضول نہیں بولا. ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں ان معنوں میں استعمال کر رہا ہے. اور نفلن کا مطلب ہے اضافی, جس کے لیے میں نے فالتو کا لفظ بولا تھا تو یہ کہتے ہیں سنت کو فالتو کہہ دیا. بھئی فضول نہیں کہا, فالتو, ایکسٹرا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو الفاظ کا کھلواڑ اس کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت دیدہ دلیری سے ایک بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا, جس پر دلائل کے ساتھ ہم نے مرزا جہلمی کا رد کیا. اور وہ جسارت یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے یہ کہا کہ فرض نمازوں کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں نبی پاک علیہ السلام جن نمازوں کو پڑھا کرتے تھے, نبی علیہ السلام جن نمازوں کو پڑھتے تھے ان نمازوں کی نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے مرزا جہلمی نے یہ کہا کہ یہ وہ فالتو تھا جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی نمازوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ فالتو قرار دینا, یہ مرزا جہلمی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بڑی جسارت ہے. مرزا جہلمی کے اس باطل نظریے کا ہم نے دلائل کے ساتھ رد و ابطال کیا, دلائل دیے اس پر, اور دلائل سے مرزا جہلمی کے اس باطل موقف کا رد کیا کہ جو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی نمازوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ فالتو قرار دیا اور فالتو کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کی ہے کہ یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے. اور بار بار اس کو کہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مرزا جہلمی نے یہ بہت بڑی جسارت کی ہے. اب اپنے اس باطل نظریے اور باطل قول کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مرزا جہلمی نے جو دلائل دیے تھے, ہم نے ان دلائل کا بھی, ان استدلالات کا جواب دیا مرزا جہلمی کو. مرزا جہلمی کے بلائنڈ فالورز یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی جواب نہیں دے سکے اور مرزا کے دلائل کا جواب ان سے بن نہیں پڑا, تو اوپر انہوں نے مرزا جہلمی پر فتویٰ لگانا شروع کر دیا. حالانکہ ہم نے دلائل کے جوابات دیے ہیں, مرزا جہلمی نے جتنے دلائل دیے ہیں ان کے بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم نے جوابات دیے ہیں. اب مرزا جہلمی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ نمازیں ایکسٹرا ہیں, اضافی ہیں, یہ زائد ہیں, ان کا اگر کوئی شخص ان کو نہیں بھی پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوتا. یہ مسئلہ دوسرا ہے, یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا فرمایا, نبی علیہ السلام نے ان کی ترغیب دی اور یہاں تک کہا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہر چیز سے بہتر ہے. وہ نمازیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. صحیح بخاری کی 1159 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جن نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑا, جیسے مثال کے طور پر فجر سے پہلے 2 رکعتیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی لم یکن یدعوہما ابدا, ان کو حضور نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور المعجم الاوسط میں 7457 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. آپ نہ کبھی سفر میں چھوڑتے تھے, نہ حضر میں, نہ کبھی صحت میں, نہ کبھی بیماری میں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان رکعات کے پڑھنے پر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں محل کی بشارت عطا فرمائی. سنن ابن ماجہ میں 1140 اور جامع ترمذی میں 414 نمبر حدیث ہے, جس نے ان 12 رکعات, ان 12 سنتوں کو ادا کیا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا. ان رکعات کو حضور نے پڑھا, نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا, حضور نے اس پر مواظبت فرمائی, جنت کی بشارت عطا فرمائی اور کہا کہ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. ان کو مرزا جہلمی کہتا ہے یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے, نعوذ باللہ تعالی. اب اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, یہ ایکسٹرا ہے, یہ اضافی ہے, یہ نفل ہے.
یہ الگ مسئلہ ہے مرزا جی، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو سنت موقدہ اور وطر ہیں ان کو پڑھنا لازم ہے کہ نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس پر بھی میں نے بحمداللہ تعالیٰ دلائل دیے ہیں کہ وطر واجب ہیں۔ وطر نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 452 نمبر، کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم الوتر، یہ وطر وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زائد رکھی ہے، اللہ نے تم پر یہ اضافی نماز رکھی ہے، زائد رکھی ہے، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پڑھنے کا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے صیغہ امر کے ساتھ حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر ادا کرو۔ اور وطر جو ہے وہ اس میں چونکہ حکم آ گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، مطلقاً جب امر آتا ہے تو قرینہ صارفہ اگر نہ ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ دیگر دلائل میں نے پیش کیے ہیں اس مسئلہ پر کہ وطر واجب ہیں، سنت موقدہ لازم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، حضور فرماتے ہیں 6 بندے جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان میں سے ایک ہے التارک لسنتی، میری سنت کا تارک۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ واضح حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرنے والے کے بارے میں فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وعیدی حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر میں نے دلائل پیش کیے۔ اب اگر مرزا جرمی کہتا ہے کہ نہیں سنت موقدہ بھی اس میں مراد نہیں ہے، سنت غیر موقدہ بھی مراد نہیں ہے، تو پھر کون سی سنت ہے جس کے تارک پر اللہ کی لعنت ہے؟ کون سی سنت ہے جس کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جاتا ہے؟ کون سی سنت ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے؟ اگرچہ یہ اسپیشلی نبی علیہ السلام کا فرمان نکاح کے بارے میں ہے، لیکن یہ خاص موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام حکم بیان فرمایا۔ تو میں نے دلائل دیے ہیں۔ اب مرزا کے بلائنڈ فالورز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مفتی جو ہے وہ دلائل دینے کی بجائے اور دلائل کے جوابات دینے کی بجائے فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ہم نے دلائل کے جوابات دیے ہیں، کیوں نہیں جوابات دیے؟ تو اب مرزا جلمی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ یہ ایکسٹرا ہے، یہ زائد ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس پر بھی میں نے دلائل دیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرضوں کے علاوہ جو نماز پڑھی ہے یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے۔ فالتو کس کا معنی تم نے کیا؟ اگر تم یہ کہو کہ یہ نفل کا معنی فالتو ہے تو نفل کا معنی فالتو آج تک کس نے کیا ہے؟ کیا ہمارے عرف کے اندر فالتو کا لفظ نیگیٹو معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں نفل کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، نافلۃ لک، اے نبی یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، نفل ہے، نافلۃ لک۔ تہجد کو نفل کہا گیا، لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تہجد کو کیا فالتو کہیں گے علیہ باللہ تعالیٰ کہ اے نبی رات کے حصے میں آپ نفل ادا کریں، رات کے حصے میں آپ تہجد ادا کریں، یہ آپ کے لیے فالتو ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یا فضول ہے علیہ باللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا عطا کیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اب جونا گڑی نے اس کا ترجمہ کیا، اور یعقوب مزید، یعنی مزید ایک بیٹا یعقوب کی صورت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو یہاں نافلہ کا معنی کیا کیا ہے؟ مزید۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نافلہ کا معنی کیا ہے پوتا۔ یہاں نعوذ باللہ تعالیٰ کسی نے فضول یا فالتو ترجمہ نہیں کیا۔ تو مرزا جیلمی نے جو نبی علیہ السلام کی نمازوں کو فالتو کہا ہے، ہمارا مطالبہ اس پر ہے کہ اس کا جواب دو۔ کیا یہ فالتو نبی علیہ السلام کی نمازوں کو کہنا اور یہ کہنا کہ یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بے ادبی اور جسارت نہیں ہے؟ پھر پینترے بدلتے ہوئے، کلا بازیاں کھاتے ہوئے مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فالتو کا لفظ بولا ہے، فضول تو نہیں بولا۔
یہ لیٹسٹ بیان ہے. فالتو بولا ہے, فضول تو نہیں بولا. تو کیا مطلب فالتو بولا ہے تو فضول نہیں بولا, تو کیا فضول نیگیٹو ہے؟ فضول نہیں بول سکتے؟ بتاؤ. اسی فضول کو تم نے جائز کرا دیا پہلے. کہ یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے, یہ فالتو بولا ہے, فضول نہیں بولا. ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے. جب تم نے یہ کہا کہ میں نے فالتو بولا ہے, فضول نہیں بولا, ایون یہ کہ اگر کوئی فضول بھی بول دے تو تم نے اس کو بھی جائز قرار دیا, فضول کو بھی جائز قرار دیا. نعوذ باللہ تعالیٰ تمہارے بیان کے مطابق تو اب یہ تمہارے اس جواز کی بنیاد پہ یہ ہوگا کہ یہ وہ فضول ہے جو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ تعالیٰ شوق سے کیا کرتے تھے, الیاذ باللہ تعالیٰ. ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو میں نے فالتو بولا, فضول نہیں بولا, اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی فضول بھی بول دے, ایون یہ کہ کوئی فضول بھی بول دے, تو اس کا مطلب یہ کہ تم فضول بولنے کو بھی جائز قرار دے رہے ہو. اور بعض بلائنڈ فالورز مرزا جلمی کے وہ کمنٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فالتو کا معنی زائد ہوتا ہے, فالتو کا معنی ایکسٹرا بھی ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے عرف کے اندر فالتو کا لفظ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, نکما, ردی, بیکار, عبث. جس طرح فضول کا لفظ ہے, فضول کا لفظ اس کا آپ لغت کے اندر معنی دیکھ لیں. مثال کے طور پہ یہ میرے ہاتھ میں فروز اللغات ہے, اس میں سے میں آپ کے سامنے فضول کا جو معنی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. فضول کا معنی ہے زیادہ, از حد, کثیر, بے فائدہ, لا حاصل, بیکار, نکما, فالتو, زائدہ. یہ تمام معانی اس کے موجود ہیں فضول کے. تو اگر کوئی فضول کا لفظ بول کے کہے نہیں میں نے فضول کا لفظ بولا ہے, چونکہ فضول کا ایک معنی زائد بھی ہے, تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرضوں کے علاوہ باقی نمازیں ہیں یہ وہ فضول ہے نعوذ باللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے. چونکہ لغت میں فضول کا ایک معنی زائد بھی ہے, لغت میں فضول کا ایک معنی اضافی بھی ہے, تو چونکہ فضول کا معنی یہ بھی ہے لہذا فضول کا لفظ بول سکتے ہیں. تو مرزا جلمی تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے فالتو بولا, فضول نہیں بولا, تو اس کا مطلب فضول بھی بولا جائز ہو گیا. تو جیسے فضول بولنا جائز نہیں ہے, ایسے نبی علیہ السلام کی نمازوں کے لیے فالتو کا لفظ بھی بولنا جائز نہیں ہے, کیونکہ ہمارے عرف کے اندر فالتو ہو یا فضول ہو یہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز نے قسم کھائی ہوئی ہے اپنے اس بابے, بلکہ بابے نہیں چھوکرے, کیونکہ مرزا جیلمی اپنے لیے چھوکرے کے لفظ کو کہتا ہے کہ یہ چھوکرے کا لفظ استعمال کرنا یہ میرے لیے کوئی نوٹوریس نہیں ہے اور مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے. تو اپنے چھوکرے کی ڈیفینڈ اور اس کے دفاع کے لیے مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ دھڑا دھڑ وہ میسیج کرتے جا رہے ہیں اور کمنٹ کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ فالتو کا ہے, فالتو کا معنی ایک اضافی ہوتا ہے, ایکسٹرا ہوتا ہے. حالانکہ فالتو ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا, فضول بھی اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. اور کوئی مومن مسلمان بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف فالتو اور فضول لفظ کی نسبت کر ہی نہیں سکتا جو مرزا جیلمی نے کر دی ہے. اور پھر اب وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کب کہا تھا سنت کے حوالے سے, حالانکہ خود اس نے کہا ہے کہ سنت کا تو لفظ ہی حدیث کے اندر نہیں آیا. اب جب حدیث سے ہم نے دکھا دیا کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو 12 رکعات ہیں ان کے لیے سنت کا لفظ آیا حدیث میں, ابن ماجہ کی 1140 اور جامع ترمذی کی 414 نمبر حدیث کے اندر, من صابر علی سنت 10 رکعتا من السنت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جو شخص یہ 12 رکعات سنت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. سنت کا لفظ آ گیا, اب پھر پینترا بدل لیا, اب پھر مرزا جیلمی نے جو ہے وہ ایک نیا رنگ اپنا لیا. نہیں میں نے کب کہا کہ سنت کا لفظ نہیں ہے, آپ کہیں سنت, بھئی ہم کہیں تو تم کیوں نہیں کہتے؟ نہیں وہ سنت جو وہ طریقے کے معنی میں آیا ہے, سنت فقہا کی جو ٹرمز ہے اس کے معنی میں نہیں آیا. تو تم نے کب یہ تقسیم کی تھی پہلے کہ فقہا کی ٹرم کے مطابق نہیں آیا یا فقہا کی جو اصطلاحات ہیں اس کے مطابق نہیں آیا؟ تم نے تو مطلقاً انکار کیا تھا کہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر ہے ہی نہیں, حدیث کے اندر یا تو فرض کا لفظ ہے یا نفل کا لفظ ہے. ہم نے حدیث سے سنت کا لفظ دکھا دیا, اب پھر رنگ بدلتا جا رہا ہے اور اس قدر کلا بازیاں مرزا جلمی کھاتا ہے اور ابھی تک اس پر ڈٹا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے جو لفظ بولا ہے میں نے بالکل صحیح بولا ہے اور میں اس پر ابھی تک کانفیڈنٹ ہوں
اور مجھے پورا اعتماد میں نے لفظ سے ہی بولا، حالانکہ مرزا جلمی نے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت بڑی جسارت کی ہے۔ آج تک کسی کلمہ پڑھنے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ فالتو اور فضول قرار دینے کی آج تک جسارت نہیں کی جو آج مرزا جلمی نے کی ہے۔